آج ہم تو انسان، ہم اب جو میں بول رہا ہوں نا انسان، آدم کی اولاد، یہ کافر مسلمان کی تقسیم ہم بعد میں کریں گے۔ اللہ کے منصوبے کے اعتبار سے دیکھیں تو ساری اولاد آدم ہے، تمام کے تمام آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ وہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ بنی آدم کو ہم نے بڑی فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے بڑی تکریم، عزت افزائی اس کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندروں میں بھی، اب تو فضاؤں میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اب اس میں کوئی کافر اور مسلمان کی تقسیم ہے یا سب کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے؟ سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے۔ آج وہ کنبہ منقسم ہو گیا ہے۔ دیکھیں تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ وہ کنبہ پورے کا پورا جس گلوب پر آباد ہے وہ ایک گاؤں کی مانند ہو گیا ہے۔ یہ نعمت تھی، یہ احسان تھا کہ آدم کی ساری اولاد آپس میں کنیکٹ ہو گئی، لیکن عذاب کیا بن گیا؟ آپس میں پھٹ گئی۔ یہ جنگ عظیم اول ہے، یہ جنگ عظیم دوم ہے۔ میں آپ کو بالکل نئی بات بتا رہا ہوں، آپ اسے دنیا کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اللہ کے منصوبے کے اعتبار سے دکھا رہا ہوں کہ یہ ویسے تو نہیں ہو گیا، یہ اللہ کی سزا ہے۔ یہ ہم نے اس طرح اسے دیکھا ہی نہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مالی مفادات کا ٹکراؤ تھا، اس لیے جنگ عظیم اول ہو گئی۔ یہ فلانا جھگڑا تھا جس کے نتیجے میں جنگ عظیم دوم ہو گئی، اور اب یہ مسئلہ ہے، اس لیے تیسری جنگ عظیم کے دھانے پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ میں پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سب اللہ کے منصوبے سے ہوتا ہے، اس کے بغیر یہاں پتہ بھی جنبش نہیں کرتا۔ تو ایک ایسی جنگ جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے، ایک ایسی جنگ جس میں کروڑوں دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے، اور ایک ایسی جنگ جس میں اربوں کے مرنے کا، یعنی عرب قوم نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی کروڑوں اربوں لوگوں کے مرنے کا خدشہ ہے، تو وہ کیا اللہ کے منصوبے سے ہٹ کر خواہ کسی کے منصوبے سے شروع ہو جائے گی؟ تو اب سوچنا یہ ہے، ڈھونڈنا یہ ہے کہ اتنی بڑی تباہی اللہ اگر مسلط کرے۔ دیکھیں قوم عاد ہلاک ہو گئی، وہ عرب تھے، کروڑ تھے، چند لاکھ تھے، ختم ہو گئے۔ قوم فرعون ہلاک ہو گئی، وہ شاید لاکھ بھی تعداد ان کی نہ بنے جو ہلاک کیے گئے۔ جس قارون کا ذکر آتا ہے وہ تو ایک گھرانہ تھا۔ قوم لوط 2 بستیاں تھیں، صدوم اور عمورہ کی، کتنے لوگ وہاں پہ آباد ہوں گے؟ سارے ملا کے 50,000 نہیں ہوں گے یا لاکھ ہوں گے بہت سے ہوں۔ تو اگر کروڑوں مرنے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس 3rd ورلڈ وار کے نتیجے میں ارب لوگ مر جائیں گے، تو آپ ذرا سوچیے، اور حدیث کے الفاظ ہیں 100 میں جس کے جب جو جیتیں گے نا آخر میں، ظاہر ہے سب سے طاقتور تو وہی ہوں گے نا جو جیتیں گے، ان کو بھی خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ کہ اگر کسی کے 100 بیٹے تھے تو 99 اس جنگ میں کام آ گئے ہوں گے، تو اب کیا خوشی ہوگی اسے؟ اتنی بڑی تباہی کے بعد اگر جیتے بھی تو کیا جیتے؟ یہ صورتحال ہے۔ تو یہ اتنی بڑی تباہی بنی آدم پر جو تلی کھڑی ہے، تو کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اتنا کیوں ناراض ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا عذاب نو انسانی کے سر پہ آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ناراض ہو گیا ہے کہ آج کے انسان نے اللہ کے خلاف جتنی بغاوت کی ہے نا، اتنی بغاوت میں آپ کے سامنے اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ بات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ نہ قوم عاد نے کی تھی، نہ قوم سمود نے کی تھی، نہ قوم نوح نے کی تھی، نہ قوم لوط نے کی تھی۔ جتنی قومیں ہلاک ہوئیں انہوں نے اتنی بڑی بغاوت نہیں کی تھی جتنی بڑی بغاوت کا مرتکب آج کا انسان ہے۔ وجہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، وہ خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، شرک کرتے تھے، خدا کا انکار نہیں کرتے تھے۔ آج کا انسان خدا کا منکر ہے۔ جن کی دنیا میں حکومت ہے وہ منکر ہیں، آپ اور میں نہیں ہیں، تو ہمیں کون شمار کرتا ہے اور گنتی میں گنتا ہے؟ جن کی بات چلتی ہے، جن کی دنیا ہے، وہ در حقیقت خدا کے انکاری ہیں۔ خدا کون؟ ان کا تصور یہ کائنات خود بنی ہے،
ان کا تصور یہ ہے کہ یہ انسان خود بخود بندر سے ارتقا کرتا 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 دم کٹ گئی اس کی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کرتے کرتے یہ والی شکل اس کی بن گئی ہے، وگرنہ پہلے بندر ہی تھا. کوئی خدا، کوئی خالق، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، نکال کے باہر پھینک دیا. فیصلے ہم اپنی مرضی سے کریں گے. چھوٹی سطح پہ میرا جسم میری مرضی، اس سے اوپر جائیں تو مرد کہتا ہے میرا گھر میری مرضی، اس سے اوپر جائیں تو جو بادشاہ سلامت ہے وہ کہتا ہے میرا ملک میری مرضی، جو سرمایہ دار ہے وہ کہتا ہے میرا مال میری مرضی. تو میری مرضی تو آئی، خدا کی مرضی گئی یا نہیں گئی؟ میں نے کوئی اضافی مبالغے کی بات کی ہے، یہ آپ کے مشاہدے کی بات ہے. اگلی بات سنیں. جو جرم کیا تھا قوم نوح نے شرک کا، آج اس شرک سے بڑی بات ہو گئی کہ خدا ہی کا انکار ہو گیا، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی تو خدا ہی کو راضی کرنا چاہ رہے تھے نا. شرک کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اگر ہم سے راضی ہو گئے اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ کوئی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگلی بات سنیں. قوم عاد ڈاکے مارتی تھی اور بھی جو ہے نا وہ ظلم کرتی تھی، جبار تھے وہ بہت سخت. آج کا جبر، یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے اس کے زور پر جو ریاستی جبر ہے، فرعون کا جبر یا عاد کا جبر، اس سے لاکھ کروڑ گنا بڑا جبر ہو گیا ہے. آج انسان کی آزادی سلب ہو گئی ہے، آزادی سے کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. آپ کوئی بھی کاروبار کریں اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ضرور در آئی ہے نظام کی وجہ سے. آپ چاہیں بھی تو اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے، بچ نہیں سکتے، بچنا چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے. اگلی بات سوچیں. قوم شعیب کا ذکر آتے ہیں نا، وہ استحصال کرتے تھے، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے تھے. آج استحصال کے کیا کیا ہتھ کنڈے، سود خوری، باریک واردات ہے. دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کا طریقہ یہ ہے. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں، ابھی آپ کا بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ میں سے 2/3 حصہ جو ہے نا، بعض نصف کہتے ہیں، جو میری معلومات ہے 2/3 آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا جو آپ کا کل بجٹ ہے. باقی سارے خرچے، کرپشن، یہ وہ 1/3 میں سے کرنی ہے. 2/3 سود کی مد میں جمع کرانا ہے. ایک پوری قوم کی مجموعی آمدنی یا پیداوار کا 2/3 سود میں ادا ہو گیا. تو جس کو وہ ملا اس کا نہ ہینگ لگا نہ پھٹکڑی. تو یہی تو سود خوری ہے. یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو بات آگے چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ کم ناپنا تولنا، اس میں تو سارے ہی. ہمارے یہاں بھی کون سا جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ کا وہ میٹر صحیح چلتا ہے، بلکہ بجلی کا میٹر کون سا صحیح چلتا ہے. اور پھر جو اس پہ ٹیکس لگتے ہیں، اور ذرا تصور کریں کہ 199 یا 200 تک اور ریٹ ہے، اور 201 ہو گیا تو وہ جمپ کر کے پتہ نہیں 5000 روپے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلے 6 مہینے اسی حساب سے بل آتا رہے گا. ایک چیز کی 2 قیمتیں، یہاں تک اور یہاں سے آگے اور. آپ تصور کریں، یہ سارا اس خدائی احکامات کو چیلنج کرنے کی بات ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کوئی جرم. ہم جو اس کے چکی میں پس رہے ہیں ہمیں جرم نہیں لگتا، تو جو پیس رہے ہیں انہیں کیوں لگے گا؟ یعنی اس حد تک خدا کی بغاوت پر معروف عمل بن گیا ہے ہمارا کہ ہمیں اس پر کوئی برائی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. عمل قوم لوط، ہم جنس پرستی اب حکومتی سرپرستی میں دنیا کی حکمرانوں کی سرپرستی میں جاری کی گئی. اس کے لیے فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے وسائل جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. اور ویسے بھی قوم لوط سے تو بہت آگے کام ہو گیا. قوم لوط صرف مرد آپس میں جو ہے نا اس تک محدود تھا. اب یہ کہ عورتوں کا بھی معاملہ شروع ہو گیا ہے. یہ تو قوم لوط کو بھی نہیں سوجھی تھی، اس سے بات آگے چلی گئی ہے. اس کہانی کو چھوڑے، میں مختصر کرتا ہوں، صرف سمجھانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ جس ایک ایک جرم پر اللہ نے ایک ایک قوم ہلاک کی ہے، وہ سارے جرائم آج کے اس گلوبل ولیج میں اللہ کو کوئی سمجھے بغیر پوری سرکشی کے ساتھ سر انجام دیے جا رہے ہیں. تو اب اس عذاب کے حقدار بنیں گے یا نہیں بنیں گے جو سابقہ قوموں پہ آیا؟ اصل بات یہ ہے سمجھنے کی. تو اگر یہ عذاب آج مسلط ہو رہا ہے، دیکھیے پھر بات نوٹ کریں، آسمان سے پتھراؤ نہیں ہو رہا، زمین سے نیچے سے زمین شک نہیں ہو رہی، لیکن آدمی کو آدمی سے لڑایا جا رہا ہے.
ایک شاعر کے دو شعر ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون بہت اچھی طرح بیان ہو جاتا ہے اس میں، کہ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے، آسماں ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ آج آدمی ہی آدمی کا ملک الموت بن گیا ہے۔ اور اب اگلی بات نوٹ کریں، جو کچھ آسمان سے برستا ہے، جو میزائل برستے ہیں، جو بم ڈیزی کٹر برستے ہیں، جو اور مختلف قسم کے جو ہے نا ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں ابھی ایٹمی ہتھیار کی بات ہی نہیں ہے، میں روایتی ہتھیاروں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کسی جس جگہ پہ لگتے ہیں وہ کسی عذاب سے کم ہے۔ وہ میزائلوں کے نام کیا رکھیں؟ یہ ہیل فائر ہے، دوزخ کی آگ۔ اب بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی؟ اس کے روس کے ایک میزائل کا نام ہے شیطان 2، ہیل فائر یہ امریکہ کا میزائل ہے، اور یہ شیطان 2 روس کا میزائل ہے۔ بھئی ہمیں خدا یاد نہیں آتا، وہ خدا کا انکار بھی کر کے وہ خدا کی دوئی اصطلاحات کو نہیں چھوڑتے، وہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں۔ آگے چلیں، اگر ایٹمی حملہ ہو جائے کسی ملک پہ تو ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون کی صورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں بھی انسانوں کو سزا دیتا ہے۔